خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی۔ ایک دن یسوع نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فلبوس اور برتمائی توما اور متی محسن، یعقوب بن حلفائی اور تدائی، شمعون کانمی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان سے حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آپ سب کو آج کا عالمی دن فادرس ڈے زوردار تالیوں میں بہت زیادہ مبارک ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کی تلاوتوں کے اندر چناؤ اور رسالت یہ دو جو ہے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ خدا وقت بہ وقت طرح بہ طرح مختلف ادواروں سے اپنے لوگوں کا چناؤ کرتا ہے، اور یہ چناؤ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں اور اختیار بخشا ہے۔ یہ جو آج کی تلاوت میں بتایا گیا، میں اختیار دینے لگا ہوں کہ تم جا کر دعا کرنا اور بیماروں پر ہاتھ رکھنا اور وہ شفا پا جائیں گے، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا۔ یہ خداوند نے اختیار بخشا، فضل دیا، اپنے لوگوں کو برکت عنایت کی، یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ اور چناؤ کیا، چناؤ میں انسانی جو سٹرکچر ہے یا انسان میں جو خامیاں پائی جاتی ہے وہ آڑے نہیں آتی، وہ ہنڈرنس نہیں بنتی۔ چناؤ خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا جب اس کا چناؤ ہوا تو اس نے کیا کہا؟ جی کیا اس نے اجر رکھا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو بولنا نہیں آتا، ہاں میں کیسے بولوں گا وہ فرعون کے سامنے جا کر، میں کیسے اسرائیل کا لیڈر بن سکتا ہوں؟ لیکن خدا نے کہا یہ میرا چناؤ ہے، جسے میں چنتا ہوں اسے میں برکت دیتا ہوں، میں اسے عزت دیتا ہوں، میں اسے اپنے وہ جس میدان میں بھی قدم رکھتا ہے اسے فتح یابی دیتا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس رب کی مہربانی ہے، انسان کی کرامات نہیں ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مٹی کے برتنوں میں انمول خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ یہ سارے جو ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے سارے، وہ فادر سیمسن دلاور نے ایک کتاب لکھی
تو اس کا ٹائٹل بھی ہے پانڈے سارے مٹی دے. ہاں جی یہ انسانوں کے بارے میں ہے, کالی دے یا چٹی دے پانڈے سارے مٹی دے ہیں. یہ خدا کی طرف سے ہے, وہ جیسا بھی بنا جیسا بھی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور اس کا چناؤ ہے. آدم کا بھی چناؤ نیسی سے ہستی میں لے کر آنا, یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اس کی بلاہٹ تھی, اس کی بلاہٹ تھی اس دنیا میں, وہ اسے لے کر آیا. تو جو بولنے کی سکت یا طاقت نہیں رکھتا, جب خدا کا چناؤ ہوتا ہے تو پھر وہ جا کے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی بولتا ہے, کیونکہ خدا نے اسے طاقت دی ہے. اور ایک نے کہا, عیسیٰ نبی نے کہا میں بچہ ہوں, میں کیسے بول سکتا ہوں تیرا کلام خدایا. خدا نے کہا میں تجھے اپنا کلام دوں گا کیونکہ میں نے تیرا چناؤ کیا ہے, اوروں کا نہیں تیرا. اور اسی طرح ارمیا نے کہا کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے, اور جسے خدا چن لیتا ہے پھر اس میں وہ خامیاں نہیں آتی, وہ پریشانیاں نہیں رہتی. اس نے خدا نے کہا میں تیرے ہونٹوں کو پاک کروں گا اور تو میرا کلمہ سنائے گا. یہ خدا کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے. جب خدا بلاتا ہے تو پھر برکت ملتی, اور پھر جو ہے وہ آگے آگے وہ انسان جو بڑھتا ہے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے, اس کی مدح سرائی کرتا ہے, صبح سویرے اٹھ کر اس کی تعریف کرتا ہے اور رات بھر اس کے ساتھ اپنی وفاداری کے قصے سناتا ہے. وہ کھجور کی طرح لہلہاتا ہے. کھجور درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے. ہاں جی اس کے پتے نہیں گرتے کھجور کے. باقی جتنے درخت ہیں آپ دیکھ لیں ان کے پتر جب پتجھڑ آتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں, کھجور کے نہیں. اس کو کھینچ کر ہی اتارنا جب بھی اتار, تو اس کے پتے جو ہیں تو وہ صادق کھجور کی طرح لہلہائے گا, وہ لبنان کی دیواروں کی طرح بڑھ جائے گا, وہ خدا کے گھر میں لگا رہے گا اور خدا کی بارگاہوں میں لہلہائے گا. یہ صادق جس کا چناؤ خدا کرتا ہے, جس کا چناؤ خدا کرتا ہے, اور اس کی عمر دراز ہوگی, وہ پھل دیکھے گا, اپنی اولاد کے پھل دیکھے گا, وہ تر و تازہ رہے گا, سرسبز رہے گا اور خداوند کی وہ راہ میں چلے گا, اور خدا جو ہے اسے ہر راہ میں چٹان کی طرح مضبوط کر دے گا, کیونکہ وہ خداوند کا شکر کرتا اور اپنی بلاہٹ کو پہچانتا ہے. یہ خدا کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے. اور پھر یہ چناؤ اور رسالت, خدا نے رسولوں کا چناؤ کیا اور یہ چناؤ 12 رسولوں کا ہے. میں نے ایک دن کسی سے پوچھا تھا ادھر کہ 12 شاگردوں کے نام آتے ہیں. ہاں جی, تو کسی نے سنائے تھے, بیچ میں سے تھوڑے تھوڑے کھا پی کے سنا دی. تو وہ جو ہے 12 رسول, یہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کی ٹینڈنسی جو ہے نا لگن بڑھتی ہے خدا کے ساتھ. جب آپ بائبل کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں, ہاں جی 12 رسولوں کو یاد کرتے ہیں. کسی بندے کو میں ویسے ہی کہنے لگا ہوں تھوڑا سا وہ پنچ کرنے کے لیے کہ بائبل پڑھنی چاہیے. یعقوب کے 12 بیٹوں کے نام آتے ہیں. ہاں جی یعقوب کے 12 بیٹوں کے نام, 12 رسولوں کے شاید آتے ہیں. اچھا آتے ایک بندے کا. تو یعقوب کے 12 بیٹوں کے نام جب یاد کریں گے ان کی پھر لڑیاں آگے نکلتی, وہ نسلیں بڑھتی ہیں, ان کی پشت در پشت, پھر بندہ جو ہے نا وہ بائبل کے ایک جو وہ محلے وقوع ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے, اسے پھر انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. اور یہ باتیں خدا نے اپنے رسولوں کو چن کر اس کا شمار دیکھے اور اس کا کمال دیکھے کہ کبھی وہ پبلک سنرز جنہیں لوگ گناہگار کہتے ہیں کہ یہ مسئول لینے والے ہیں, یہ پبلک سنر کہلاتے ہیں, گناہگار. خدا متی رسول کو, وہ ٹیکس کلیکٹر جو رشوت کھاتا رہے, خدا نے اسے چن لیا اور پھر اختیار بخشا, اور اس نے متی رسول کی انجیل لکھی ہے مسیح کی یہودیوں کے لیے. اور اسی طرح خدا نے جو مچھیرے تھے انہیں چن لیا اور انہیں اختیار بخشا ہے. اور کئی اور جو ہے وہ جو قانونی ہے اور جو قانون کو جاننے والے ان کو بھی ساتھ میں رکھا, اور جو اس وقت کے جتنے کچھ کی ماں جو ہے وہ بھی اختیار کہتی ہے کہ ایک تیرے دائیں ایک تیرے بائیں بیٹھے, ان کو بھی چنا. مسیحا سب جانتے تھے, لیکن ان کا تو پرچار یہ ہے کہ میں گناہگاروں کے واسطے آیا ہوں, اپنی جان بھی گناہگاروں کے لیے پیش کرتا ہوں. تو یہ خداوند کا چناؤ ہے. انہوں نے کہا کہ فصل تو بہت ہے, مزدور تھوڑے ہیں. آپ دیکھ لو ایک تجزیے کے مطابق
کئی سال پہلے لیٹ سے 15 20 اور 25 سال پہلے بھی پورے پاکستان میں 300 فادر تھے، آج بھی 300 ہی ہے۔ آپ کہیں گے فادر جی یہ کیا ہوا، اتنے سالوں میں ڈے نہیں ہوئے؟ کچھ گئے بھی ہیں، اوپر بھی گئے ہیں، کچھ نئے ایڈ ہوئے ہیں۔ یعنی کہ مسیح کی یہ بات کہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں، اور خدا سے دعا مانگو کہ خدا ہمیں ایسے بہت سارے مزدور دے جو اس کے پاکستان میں آ کر کام کرے۔ اور یہ وہ جو مائیں جگرے والی ہوتی، یہ نہیں کہ بلاہٹ تو خدا کی طرف سے ہے، ساری مائیں بڑی، لیکن خدا کی راہ میں اپنے بیٹوں کو دینا یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے۔ اور کئی بار یہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہے، پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اوپر والے کی جو منظوری ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، تو اس لیے بندہ ڈراپ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا سے دعا کرو، لکھا ہے تم فصل کے مالک کی منت کرو، منت اور التجا کرو کہ وہ اپنے لوگوں کو بلائے اپنے پاکستان میں کام کرنے کے لیے، کیونکہ رسالت کا کام، تبلیغ کا کام، اس کی انجیل کے پھیلاؤ کا کام، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تلاوت جو کہی گئی، کیا لکھا کہ میں ایک کاہنوں کی امت تیار کروں گا۔ ہر مسیح جو ہے وہ 3 قسم کی منسٹریز رکھتا ہے، وہ پروفٹ بھی ہے، نبی بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، سمجھتے ہیں، اور وہ بادشاہ بھی ہے، یہ وہ کاہن بھی ہے۔ اس لیے ہر جو مسیح ہے اس میں رسالت کا پہلو ہونا چاہیے، اور رسالت انجیل کی ہونی چاہیے، اور انجیل میں جو قدریں پائی جاتی ہیں وہ بڑی ضروری ہے۔ اسی طرح چناؤ کیا جاتا ہے گھر کے باپ کا، یہ چناؤ ہے کہ ماں بننے کا چناؤ ہے، اور بیٹی بننے کا، اور یہ باپ بننے کا اور بھائی بننے کا، یہ چناؤ ہے۔ اس چناؤ میں باپ جو ہے وہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ دنیا کو چلانے والا خدا ہے، یہ پوری کائنات کو، اسی طرح جس طرح رب چلاتا ہے پوری کائنات کو، اسی طرح گھر کو باپ چلاتا ہے۔ اور باپ جو ہے یہ اس کی بڑی ایک قسم کی گھر پہ ہونا، یہ بہت بڑا اہم، وہ کسی کا باپ کی ڈیتھ ہوگی نا، کہتے ہیں فادر جی آج پتہ چلا کہ باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ہم نے تو کبھی سمجھے نہیں تھا، جب اپنے کندھوں پہ پڑتی ہے۔ تو باپ کا ہونا ایک ادھر ہی کسی نے بات کی، انہوں نے کہا فادر جی ایک دعا کریں کہ ہمارا جو میاں ہے وہ سدا سلامت رہے ہمارے سر پر۔ میں نے کہا اچھا جی دعا کرتے ہیں، اور اس بندے کی ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے، کرتا بھی کچھ نہیں ہے، گھر پہ چارپائی پہ رہنا ہے، لیکن اس کی بیگم نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ وہ کرتا بھی کچھ نہیں ہے، گھر پہ بھی ہے، لیکن اسے یہ ہے کہ اس کا سایہ ہمارے گھر پہ، ہمارے سر پہ رہے۔ باپ جیسا بھی ہو، وہ چارپائی پہ ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اس کا نیم و بدل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے باپ کی قدر کرنا، اپنے باپ کو پہچاننا، ان کے ساتھ تمیز سے بات کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ فادرز ڈے، ہیپی فادرز ڈے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے باپ کے آپ ہیپی فادرز ڈے کے سوٹ دے دیں گے، کیک دے دیں گے، کچھ ایسا کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ چاہتے ہوتی ہے، کرنی چاہیے، اپنے باپ کو سینے سے لگانا چاہیے، یہ بڑا عمل ہوتا ہے، ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جب آپ انہیں پیار کرتے ہیں، لیکن اپنے باپ کی کوئی خوبی دیکھ کر اپنے آپ اپنے اندر لے کر آئیں، پھر ہیپی فادرز ڈے ہوگا کسی اپنے باپ کی، کیونکہ باپ بچوں کے لیے ہیرو ہوتا ہے، وہ ہیرو ہوتا ہے۔ اپنی 2 بچیاں کی لڑائی ہوئی ہے نا گلی وچ، تو پتہ کیا میں انہیں اپنے پاپا نو بلانا، میرا پاپا تمہیں پوچھے گا، تو پاپا پاویں کانگڑی جہا ہوئے، انہوں نے کہہ تو دیا بچے کو مان ہے کہ میرے پاپا آئیں گے، کیونکہ اس بچے کا جو پاپا ہے وہ ہیرو ہے، اس کے لیے وہ اپنے ہیرو کو اپنے باپ میں دیکھتا ہے، وہ جیسے ان کے لیے ان کا پاپا سپائڈر مین ہے، سپر مین ہے، وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاپا دنیا کے ایسے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے والد کے لیے، والد کے ساتھ محبت کرنا اور ان کو سمجھنا
اور ان کی باتیں سننا. کیونکہ کئی لوگ یہ اپنے ابا نو پتا کی کہتے ہیں, ابا تینوں کی پتا زمانہ بدل گئے, ابے دا ابا نہیں بننا. پتہ کیا, بزرگ ہی ہوتے ہیں, وہ چاہے سمجھدار ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کے بال جو گرے ہوتے ہیں انہوں نے عمریں گزاری ہوتی ہیں, اور وہ چاہے جیسے بھی ہے وہ تمہارے باپ ہے, اور اپنے باپ کی قدر کرنا ہر انسان پر واجب ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہر ایک خاندان پر اپنے باپ کا سایہ رکھے, ان کے والد کا سایہ رکھے, انہیں لمبی زندگی عطا کرے, اور کوئی بھی خاندان جو ہے, کوئی بھی بچہ کبھی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے. یاد رکھنا, یہ جو باپ ہوتے ہیں نا, یہ اپنے کاندھے پر اپنے بچوں کو کیوں اٹھاتے ہیں, اس کی وجہ میں نے بتائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ادھر تک دیکھتا ہوں لیکن میں اس کو اونچا کرتا ہوں تاکہ یہ مجھ سے بھی زیادہ دور دیکھے. اس لیے وہ کاندھے پر اٹھا کے, تو وہ میلے میں اکثر ایسے ہوتا ہے, تو بھیڑ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھا لیتے ہیں اپنے بچوں کو. اور یہ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے, جو دنیا کا حکمران ہوتا ہے, جب اس کے بچے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی بچہ بن جاتا ہے ان کے سامنے. باپ ایسا کمال کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ بچہ بن جاتا ہے, پوتوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتا ہے, گھٹنے ٹیک لیتا ہے ان کے سامنے, ان کے جیسا بن جاتا ہے, کیونکہ وہ باپ ہے. باہر وہ چاہے وزیر اعظم ہو, لیکن گھر پہ بچوں کے ساتھ ایسا باپ کا رشتہ ہوتا ہے. آپ جتنے والد بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, میں آپ کو چیلنج کرنے لگوں, آپ نے اپنے اولاد کے لیے اچھا نمونہ بننا ہے. آپ کی اولاد دیکھے, انہیں ناز ہو کہ یہ ہمارا باپ ہے. جب اچھا نمونہ بنیں گے, وہ دیکھیں باپ ہے نا, بچے تو اپنے باپ کو ہی دیکھتے ہیں. وہ گھر پہ دیکھیں یہ نہ وہ کہ ہمارا باپ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, ہمارا باپ جو ہے وہ جو ہے کام نہیں کرتا, گھر پہ بیٹھا رہتا ہے. وہ بچے بھی ویسا کریں گے. اس لیے والد کا یہ مطلب ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے, گھر کی اگزامپل ہے, اور وہ یہ نہیں جی ویلے وہ گھوم پھر دیتا ہے اور بس اسی میں رہتا ہے. نہ, باپ اگزامپل ہے. اس لیے باپ ہونا اور اس میں پورا اترنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جتنے مرضی امیر لوگ ہیں, لیکن بچہ اپنے باپ سے پیسے مانگتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے, یہ مجھے جہاں سے مرضی لا کے دے گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. اس لیے باپ کا اگزامپل ہونا, اور وہ لہلہاتے کھجور کے درخت کی مانند ہونا, اور یہ بڑا ضروری ہے. تب جا کر خدا جو ہے وہ اس گھرانے میں برکت دیتا ہے, اور وہ گھرانہ خوشحال ہوتا ہے. خدا کرے کہ ہمارے ماں باپ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رہیں, اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے خداوند انہیں بھی اپنی پناہ اور حفاظت اور برکت زدہ لوگوں میں جگہ عطا فرمائے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے.